بعض لوگ ہمارے مشاہدے میں ایسے آتے ہیں کہ ان کے افعال سے، ان کی گفتگو سے، ان کے عمل سے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ہم کیمرے کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بناوٹ، ایک تکلف کی ان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. کہیں محفل میں بیٹھے ہوں تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ گزر رہے ہوں تو یہ پریشانی ہوتی ہے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو انہیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ کچھ ایسی حرکات کرنے لگتے ہیں جو مضحکہ خیز ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی حکایت بتائیں کہ ان کے لیے کچھ تخفیف کا، ان کے لیے کچھ آسانی کا، کچھ سکون کا معاملہ ہو کہ لوگ جو ہے انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا بدن بھی بوجھ میں ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کا دل بھی اور دماغ بھی، سب جو ہے نا وہ پریشان ہے. بیسیکلی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس احساس میں مبتلا ہو جائے نا کہ جناب کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں اس کے دل کے اندر جہاں بہت ساری افکار اور خیالات ہوتے ہیں نا، وہاں اس چیز کا بھی ایک اجتماع ہو جاتا ہے کہ کون کون دیکھ رہا ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ان کے لیے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اضافی بوجھ ہے نا دوسروں کا، وہ اپنے کام کی فکر نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے پھر سوچنی باقی رہتی، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ اگر آپ بدن کی بات کریں تو پھر انسان کو اوور ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بات کریں انسان کے دل و دماغ کی، تو پھر انسان کی جو منصوبہ بندی ہے اپنے عمل کے اندر اپنے لیے بہتری لانے کے حوالے سے، وہاں توجہ نہیں رہتی، بلکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کیا سوچ رہا ہوگا، فلاں کیا. اچھا، پھر اس کے لیے ایک اور کام بڑھ جاتا ہے، وہ لوگوں سے رائے بھی لینا شروع کرتا ہے کہ میرے بارے میں فلاں کی کیا رائے ہے. اچھا، جہاں کہیں یہ پتہ چلے کہ فلاں کی رائے میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا عجیب بھی لگتا ہے، جیسے ہم کہیں خطاب کریں اور اس کے بعد پوچھیں میرا خطاب کیسا ہے، یا ہم کوئی کھانا بنا کے پوچھیں میرا کھانا کیسے تیار کیا. اچھا، اب اس میں اگر توقع کے مطابق جواب نہ ملے تو پریشانی الگ ہے. میں آپ کو اس پر ایک، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کوئی حکایت وغیرہ سنا ہے، تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایسا ہوا کہ ایک استاد تھے اور بڑے سمجھدار تھے. ان کے پاس ایک شاگرد تھا. اچھا، یہ جو استادی شاگردی ہے نا، یہ اس کے اندر تھا اسی طریقے سے کہ وہ مرید بھی تھا اور یہ استاد صاحب ان کی تربیت فرماتے تھے. بالکل ایسا ہوا کہ وہ شاگرد جو ہے نا، اس کے اندر یہی مرض تھا کہ جناب میں کیسا لگتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو اس سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا. اب جناب ڈریس اس کا ذرا برابر بھی آگے پیچھے ہو تو اس کو فکر لاحق ہو جائے، میری کوئی بات، میرا کوئی فعل، ہر چیز کے بارے میں بہت اوور، مطلب جو ہے نا اس کے اندر یہ مبتلا ہو گیا. اب کیا ہوا کہ استاد نے جب یہ دیکھا کہ میرا مرید انہی چیزوں پر کام کر رہا ہے، اصل کام کی طرف جو ہے نا اس کی ویسی توجہ، جناب اصل کام کی طرف ویسی توجہ نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے پھنس گیا ہے. انہوں نے اس کا ایک حل جو ہے نا وہ نکالا. اس کو کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو، فلاں جگہ پر ایک اوجڑی رکھی ہوئی ہے، اس اوجڑی کو جو ہے نا وہ آپ لے کر آ جاؤ. اچھا، اب بات یہ کہ اوجڑی آپ جانتے کوئی ہلکی چیز تو ہے نہیں کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ میں ڈالے یا کسی تھیلی ویلی میں ڈال کر چھپا کے لے کر آ جائے. جناب اس نے کیا کیا کہ وہاں گیا اور اس اوجڑی کو اب اس کو اپنے بدن پر اٹھانا تھا. اچھا، جس راستے سے اس کو آنا تھا وہاں پر ایک بازار بھی تھا. اس کو پہلے تو فکر لاحق ہوئی کہ جناب جب میں بازار سے گزروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے کپڑے، میرا یہ کام. سوچ بچار کر کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ استاد صاحب نے چونکہ کہا ہے، شیخ بھی ہیں، لہٰذا مجھے ان کی بات کو رکھنا چاہیے. وہ گیا جناب، اس نے اوجڑی اٹھائی اور اب جیسے تیسے سر نیچا کر کے، راستہ اس کے لیے بڑا طویل، بہت بھاری، بڑا بھاری، ایک ایک قدم بھاری. اور خاص طور پر جب وہ بازار سے گزر رہا تھا نا تو اس کی حالت خراب، اور وہ پہنچ گیا شیخ کے خدمت کے اندر کہ حضرت یہ لے لیں. اب شیخ نے کہا کہ اب تم جاؤ اور نہا دھو کر فریش ہو کر کے میرے پاس واپس آؤ. وہ آ گیا. اب چونکہ تزکیہ کرنا مطلب تھا دل کے اندر، وہ جو ایک طرح سے کہہ لیں دل کی یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس فکر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب تم بازار میں جاؤ، جہاں سے ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے گزر کر آیا، اور بازار میں جا کر لوگوں سے پوچھو کہ آپ کو پتہ نا میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں سے گزرا تھا. وہ اور پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا اب جا کر کے جب پوچھوں گا اب لوگ کیا کہیں گے، یہ تو اس سے زیادہ بھاری کام ہے. لیکن شیخ جانتے تھے کہ وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. وہ گیا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا. لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ گزرے تھے. ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چند لوگوں سے پوچھ کر اور واپس آ گیا
شیخ نے پوچھا کہ کیا رائے تھی تمہارے بارے میں ان لوگوں کی؟ کہنے لگا کہ شیخ بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے ان سے پوچھا وہ سب کے سب اپنے کام دھندے میں مصروف تھے، کسی کی توجہ ہی میری طرف نہیں تھی. تو کہا کہ بیٹا یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ جو فطور ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بولیں گے، یہ سب اپنے اپنے معاملات کے اندر مصروف ہے. تم نے بیجا جو ہے نا اس چیز کو، اس سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر لیا. تو بات دراصل یہ کہ اس کے اندر میسج کیا ہے، اگر انسان اپنی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ بس یہ خیال رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. اچھا اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے جناب. ٹھیک ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنی ذمہ داری پر اگر پورا عمل کر رہا ہوں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے انسان کا دل بھی مطمئن، دماغ بھی پرسکون، اور اوور ایکٹنگ کرنے کی، اوور تھنکنگ کرنے کی یہ انسان کو حاجت نہیں آئے گی. تو مطلب آدمی ہلکا ہو جائے گا.